الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ تمام خیریت سے ہوں گے اور خیر عافیت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے، یہ ہماری جو ویڈیو ہے وہ آج ایک بہت بڑے اہم ٹاپک پہ ہے۔ وہ ٹاپک ہے ہمارا یورک ایسڈ۔ یورک ایسڈ کیا ہوتا ہے، اس کی کیا علامات ہوتی ہیں، اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں، اس کے بعد یہ ڈیگنوز کیسے ہوتا ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے نا، اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہم بڑی اچھے طریقے سے ڈسکس کریں گے اور ڈسکشن کریں گے، تاکہ آپ تمام کو، ہمارے اسٹوڈنٹس کو، آپ ویورز کو، آپ ہمارے جو پیشنٹ ہیں ان کو تمام کو یہ اچھے طریقے سے سمجھ آ سکے۔ اور اس کے علاوہ اگر کسی کا کوئی کویشچن ہوتا ہے، کسی کا کوئی سوال ہوتا ہے تو لازمی کیا کریں، تاکہ جو ہے نا ہمیں پتہ چل سکے کہ آپ کے کیا جو ہے نا پوچھنا چاہ رہے ہیں، آپ کے کیا مسائل ہیں۔ تو اس میں ہمارے جو ہے نا آن لائن اور آف لائن 24 گھنٹے جو ہے نا ہم حاضر ہیں۔ آپ کسی بھی ٹائم کوئی جو بھی کویشچن کر سکتے ہیں، کوئی بھی آپ سوال آپ کا ہے، آپ کا کوئی مسئلہ مسائل ہے تو آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، ڈسکشن کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ ابھی آج کے ٹاپک کی طرف آتے ہیں، یورک ایسڈ۔ یورک ایسڈ جو ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ یورک جو ہے بنا ہے یورائن سے یا یورین سے، اور ایسڈ جو ہے تیزاب یا وہ قدرتی مادہ جو ہمارے کھانوں کے ڈائجسٹو سسٹم کے تحت بنتا ہے ہمارے جسم میں، ہماری باڈی میں، جسے پیورین نامی مادہ کہتے ہیں۔ تو یہ خون کے ذریعے گردوں تک پہنچتا ہے، اور گردوں سے پھر جو ہے نا پانی کے ذریعے جو ہے نا، یہ پیشاب کے ذریعے یہ ہمارے جسم سے خارج ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک قدرتی جو ہے نا نظام ہے، یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے جو ہماری باڈی کا نظام بنایا ہے، اس نظام کے تحت جو ہے نا یہ خارج ہو جاتا ہے۔ جب یہ کسی وجہ سے یورک ایسڈ جو ہمارے جو فاضل جو ہے مادے ہیں قدرتی، یہ پیورن جو ہے نا، یہ نامی جو مادہ ہے، یہ باڈی سے ہمارے سے جب پیشاب سے خارج نہیں ہوتا تو یہ یورک ایسڈ ہم بیماری لاحق ہو جاتی ہے، اور پھر یہ جمع ہو جاتا ہے ہمارے جسم میں، جگہ جگہ پہ، جوڑوں پہ، ہمارے جو ہے نا جو جتنے بھی جوڑ ہیں ہمارے، یہ آہستہ آہستہ ناکارہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، سوجن آنا ان میں شروع ہو جاتی ہے۔ تو پھر ہمارے لیے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، ہمارے لیے آتا کہ چلنا پھرنا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے، دوبر ہو جاتا ہے۔ تو ابھی ہم جو ہے نا اس کی پہلے ابھی علامات پہ آئیں گے، پھر علامات کے بعد اس کی پہ ڈسکشن کے بعد ہم آئیں گے اس کی وجوہات پہ۔ اس کی وجوہات کے بعد ہم جو ہے نا اس کو پھر آئیں گے اس کو ڈیگنوز کیسے کریں گے، اس کے کیا کیا ٹیسٹ ہیں، یہ اس کو کیسے جو ہے نا ہمیں جو ہے نا وہ پتہ چلے گا کہ ہمیں یورک ایسڈ ہے۔ تو یہ ہم جو ہے نا آپ کو پورے جو ہے نا مکمل طریقے سے سمجھائیں گے، پوری بتائیں گے، پوری گائیڈ کریں گے، تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ سکے، آگاہی ہو سکے، آپ کو علم ہو سکے، آپ کے نالج میں اضافہ ہو سکے۔ شکریہ۔ تو اس کے بعد ابھی علامات پہ آتے ہیں۔ علامات میں یہ ہے کہ آپ کی جو ہے نا گانٹھیں، یا مطلب جو ہے نا ایک چھوٹی چھوٹی جو ہے نا گٹھلیاں بننا ہو جاتی ہیں ہمارے جسم میں، مختلف حصوں میں روڑیاں بننا شروع ہو جاتی ہیں، گلٹیاں بننا شروع ہو جاتی ہیں، جو دوسری زبان میں جو بھی آپ سمجھ سکیں، ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا یورک ایسڈ کا ایشو ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا آپ کیا کرتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہے کہ پیروں کے انگوٹھوں میں سوزش ہونا، یا پاؤں پورے میں جو ہے نا سوزش ہو جانا، تو اس کا یہ بھی ایک ایشو آپ کا ہو سکتا ہے، یہ بھی علامت ہو سکتی ہے آپ کے یورک ایسڈ ہونے کی۔ جوڑوں میں سوزش ہو جاتی ہے، پھر آپ کے ہر جوڑ میں، ہر جو ہے نا جو جدھر بھی جوڑ ہیں تو ادھر میں سوزش ہو جاتی ہے، درد شروع ہو جاتا ہے، آپ کو درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس سے بھی آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ درد کے علاوہ جب آپ چلتے ہیں تو آپ کو اور زیادہ تکلیف محسوس ہوتی ہے، یا سیڑھیاں چڑھتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، یا اترتے ہیں آپ کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، پھر بھی آپ محسوس کر سکتے ہیں اس سمٹمز کو، اس علامات کو، کہ مجھے یورک ایسڈ کا ایشو ہے۔ یہ ہم آتے ہیں ابھی جو ہے نا دوسرا نمبر پہ، اس کی وجوہات پہ۔ اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں، کیوں یہ یورک ایسڈ کیوں ہو جاتا ہے، کیا وجہ ہے؟ تو اس کی وجوہات یہ ہیں کہ سرخ گوشت کا زیادہ استعمال، یا گوشت کا زیادہ استعمال، دالوں کا زیادہ استعمال، یہ جب ہم زیادہ زیادتی کرتے ہیں، یہ روٹین سے ہٹ کے زیادہ استعمال کرتے ہیں، تو ان کو ریگولر روٹین بنا لیتے ہیں، تو تب بھی یہ مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، یہ مسائل آ جاتے ہیں۔ پانی کم پینا، یہ بھی بہت بڑا مسئلہ، یہ بہت بڑی ریزن، یہ وجوہات ہو سکتی ہے۔ ٹھنڈا پانی
مسلسل پینا اور ٹھنڈے پانی سے نہانا، خصوصاً جو ہم یہ جو ینگ ہمارے ہوتے ہیں، یہ جو ہے نا جب ینگ عمر ہوتی ہے تو اس وقت ہم پانی ٹھنڈے سے نہیں ڈرتے یا ٹھنڈا پانی پیتے رہتے ہیں، تو پھر نہاتے بھی رہتے ہیں ٹھنڈے پانی سے سردیوں میں خصوصاً۔ تو یہ آپ کے لیے جوانی میں تو شاید مسئلہ نہ بنے، لیکن یہ آپ کی جو ہی عمر ڈھلتی جائے گی یا آپ جو ہے نا بڑھاپے کی طرف جب جائیں گے، 40 اینڈ ابو جائیں گے، تو پھر آپ کے لیے مسئلے شروع ہو جائیں گے، یہ مسائل شروع ہو جائیں گے۔ تو پھر یہ اس سے کوشش کریں کہ احتیاط کیا کریں کہ ٹھنڈے پانی سے پرہیز کریں، پینے سے بھی اور نہانے سے بھی، دونوں آپ نیم گرم پانی کا استعمال کریں تاکہ آپ کے یہ سارے مسائل حل ہو سکیں، تو انشاءاللہ آپ کو یہ مسائل نہیں آئیں گے۔ پھر اس کے بعد فائبر کا استعمال، فائبر والی جو غذائیں ہیں وہ ہم استعمال پراپر طریقے سے ان کو نہیں کرتے، جو ہمارے جو جوسز ہیں یا جو ہے نا دوسری جو جوس والے پھل ہیں یا جو دوسرے جو ہے نا ہمارے سبزیاں ہیں فائبر والی، یہ ہم استعمال نہیں کرتے۔ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے جو ہے نا اس کا جوس نکال کے پی لیں اور باقی فائبر ضائع ہو گئے۔ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے فائبرز بنائے ہیں یہ آپ کے جسم کے لیے، آپ کی باڈی کے لیے، آپ کے معدے کے لیے بہت زبردست چیز ہے۔ یہ قدرت نے جو ہے نا اس لیے بنائے ہیں تاکہ آپ کے باڈی کے مسائل حل ہو سکیں، یہ اس کے جو ہے نا یہ آپ کے لیے بہت مفید ہے آپ کی باڈی کے لیے، تو ان کو ضائع نہ کیا کریں۔ اس کے بعد ورزش واک، یہ اس کا فقدان جو ہے، یہ جب ہم ورزش نہیں کریں گے، واک نہیں کریں گے، چہل قدمی نہیں کریں گے یا چلیں پھریں گے نہیں، تو پھر ہمارے لیے یہ مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں کہتا رہتا ہوں، بار بار آپ کو زور دیتا رہتا ہوں ورزش پہ، آپ کو جو ہے نا واک پہ، تو کینڈلی مہربانی کر کے جو ہے نا آپ واک کی روٹین بنا لیں تاکہ آپ صحت مند رہیں۔ اس کے بعد ہائی فروکٹوز جو ہے نا ہم ان کی ہائی فروکٹوز شوگر جو ہے جس میں ہوتی ہے جوسز، کولڈ ڈرنکس، سافٹ ڈرنکس، تو کینڈی، چاکلیٹ، یہ چیزیں جب ہم زیادہ استعمال ان چیزوں کا کرتے ہیں تو یہ پھر مسئلہ کھڑا پھر بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ ان میں آرٹیفیشل جو میٹھا ہے وہ پڑا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ سستا پڑتا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا بڑا مزیدار ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم جیم، کولڈ ڈرنکس ہو گئے، سافٹ ڈرنکس ہو گئے، جب ہم یہ پیتے ہیں تو یا کھاتے ہیں تو پھر ہمیں کیا ہوتا ہے کہ جب ہائی فروکٹوز کو ہم کوئی بھی غذا ہے ہائی فروکٹوز والی لیں گے تو پھر ہمارے ذہن میں ایک جو ہے نا ہمارے ذہن میں ایک مالیکول ریلیز ہوتا ہے جسے ہم ڈوپامائن کہتے ہیں۔ اس سے ہمیں ایک اچھا محسوس ہوتا ہے کہ جو ہے نا ہمیں اچھا لگتا ہے، ہمیں جو ہے نا اچھا فیل ہوتا ہے، تو جس وجہ سے ہم جو ہے نا اس کو بار بار استعمال کرتے ہیں۔ حالانکہ آپ کے سامنے اگر وہ اچھی غذا یا صاف ستھری یا سادہ غذا بھی پڑی ہے، صحت مند غذا پڑی ہے، تو آپ اس کو نہیں کریں گے، اس کو آپ پرائورٹی دیں گے کہ جو ہے نا ہم یہ جو ہے نا ہائی فروکٹوز والی جو ہے نا غذائیں استعمال کریں۔ آپ کا ذہن ادھر مانے گا آپ کو، کیونکہ ایک مرتبہ آپ نے اگر کر لی تو وہ بھی اس کا جو ہے نا ہم تشخیص کیسے کریں گے اس کی جو ہے نا، اس کا سب سے پہلے کہ لیبارٹری ٹیسٹ خون بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے، CBC جسے کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ کہتے ہیں، یورین ٹیسٹ ہوتا ہے۔ اس سے آپ دونوں سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے جو ہے نا یورک ایسڈ جو ہے نا آپ کو یورک ایسڈ کا مسئلہ ہے، تو یہ جو ہے نا آپ اس کا پھر تدارک کر سکتے ہیں۔ ابھی ہم آتے ہیں اس کی یورک ایسڈ کے جو ہے نا جو نارمل رینج ہے، وہ نارمل رینج جو ہے یہ 3.5 ٹو جو ہے نا 7.2 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر، یہ آپ کو یورک ایسڈ کا ایشو ہے۔ اس سے اگر اس رینج سے اوپر آتی ہے تو آپ کو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پھر یورک ایسڈ کا مسئلہ ہے، آپ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں اور اس کا علاج غذا قدرتی طریقے سے۔ ابھی ہم اس کا بتائیں گے کہ جو ہے نا ہاں دوسری بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کو جو میں ابھی بتا رہا ہوں اس کے جو ہے نا جس کو اگر ہائی یورک ایسڈ کا ابھی ایشو ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ روزانہ نہار منہ 2 اخروٹ آپ نے یا 2 یا 3 اخروٹ آپ نے استعمال کرنے ہیں، اور اس کو تقریباً 15-20 دن استعمال کرنا ہے لگاتار، تو آپ کو خود محسوس ہو جائے گا، آپ کو خود فرق کا پتہ چل جائے گا کہ آپ کو یورک ایسڈ کا مسئلہ، آپ کے جوڑوں کی جو سوجن ہے یا سوزش ہے وہ ختم ہو رہی ہے۔ تو ابھی ہم ایسی چیزیں کچھ بتائیں گے کہ آپ کو جو ہے نا ایک علاج بھی ہو جائے گا، اور اس کے بعد آپ قدرتی غذا ہے تو غذا بھی کھائیں گے تو آپ کا علاج بھی ہو جائے گا۔
کیلے کا استعمال، کیلے میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ کو یورک ایسڈ کا مسئلہ ہے تو آپ نے 8 سے 9 کیلے تقریباً آپ نے 4 سے 5 دن کے لیے استعمال کرنے ہیں، اکٹھے کھانے ہیں آپ نے، تو انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ بھی انشاءاللہ آہستہ آہستہ حل ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد سیب کا استعمال آپ روٹین بنا لیں، روزانہ 1 سیب نہار منہ آپ کھائیں، انشاءاللہ آپ کو یہ بھی مسئلہ آپ کا نہیں رہے گا۔ پھر پانی کا استعمال، پانی کا آپ زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، 10 سے 12 گلاس نیم گرم پانی پینا ہے آپ نے، اور کوشش کرنی ہے کہ آج سے آپ کوشش کریں کہ گرم پانی آپ نے پینا ہے، نیم گرم پانی پینا ہے، تاکہ آپ کے یہ جوڑوں کے مسائل یا آپ کے یورک ایسڈ کا ایشو، یہ آپ کے معدے کے مسائل یا آپ کے یہ سارا کچھ یہ ختم ہو جائے، تاکہ انشاءاللہ آپ جو ہے نا صحت مندی کی طرف جو ہے نا جائیں گے۔ اس کے بعد آپ جو ہے نا کیا کرنا ہے، سبزیوں کے استعمال روزانہ آپ جو ہے نا سبزیوں میں گاجر آپ کر سکتے ہیں، چقندر آپ کر سکتے ہیں، کھیرا، ان کے کھانے سے بھی یورک ایسڈ جو ہے نا ختم ہو جاتا ہے انشاءاللہ۔ پھر چیری اور جو ہے نا اس کے اسٹرابری، یہ بہت اہم جو ہے نا پھل ہیں، ان کا استعمال یہ بالکل ان کو ختم کر دیتا ہے یورک ایسڈ کو جڑ سے انشاءاللہ۔ ان میں اتنی اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ان میں خصوصیات ڈالی ہیں، تو یہ آپ استعمال کریں، آپ کا جو ہے نا یورک ایسڈ کا مسئلہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد فائبر کا استعمال، یہ جب آپ جوسز پیتے ہیں کسی چیز کے نکال کے، کسی بھی فروٹ کے نکال کے، سبزی کے نکال کے، تو آپ اس کے کوشش کریں کہ جوسز نہ نکالیں، آپ جوس اس کا نہ نکالیں، آپ اس کو فائبر کے ساتھ لیں، تو انشاءاللہ آپ کو جو ہے نا بہت مزہ آئے گا، اور انشاءاللہ آپ کی جو صحت ہے وہ انشاءاللہ بہتر ہوتی جائے گی۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا بیکنگ سوڈا، یہ بیکنگ سوڈا جو ہے یہ اس میں قدرتی صلاحیت موجود ہے، یہ جو ہے نا یورک ایسڈ کو پگھلاتا ہے، جو جمع ہوا ہوتا ہے تو اس کو پگھلا کر جو ہے نا باہر نکالتا ہے، تو اس کا بھی استعمال آپ جو ہے نا کریں، انشاءاللہ آپ کو جو ہے نا یہ یورک ایسڈ کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد ہے لیمو کا رس، لیمو کا رس آپ نے جو ہے نا اسی طرح ایک لیمو لینا ہے فریش، اس کو کیا کرنا ہے آپ نے جو ہے نا 1 نیم گلاس پانی میں جو ہے نا استعمال کر کے، تو اس میں آپ نے استعمال کریں اس کو، نہار منہ کوشش کریں اور رات کو سوتے ہوئے، تو آپ کا یہ مسئلہ انشاءاللہ یورک ایسڈ کا یہ بھی ختم ہو جائے گا، اور یہ فاضل جو مادہ ہے آپ کا جو ہے نا انشاءاللہ گردوں سے نکل کر اور آپ کے جو ہے نا یہ باہر چلا جائے گا پیشاب کے ذریعے، تو آپ کو یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ سرکہ جو ہے نا یہ قدرتی طور پہ اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے قدرتی طور پہ جو ہے نا یہ کلینر ہے، یہ کلین کرتا ہے آپ کے جو ہے نا یہ فاضل مادوں کو، تو انشاءاللہ اس میں اتنی خصوصیات و صلاحیت موجود ہے، تو آپ اس کا اگر استعمال کریں گے تو انشاءاللہ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے کہ 1 گلاس نیم گرم پانی میں آپ نے 1 چمچ سرکہ ڈالنا ہے اور پی جانا ہے انشاءاللہ، چند دن پیئیں گے انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ دیسی اجوائن، اور ایک چیز ہے دیسی اجوائن کو آپ نے کیا کرنا ہے 1 چمچ دیسی اجوائن جو ہے نا اس کو لیں اور وہ اس کو بھگو کے رکھ دیں رات کو 1 گلاس پانی میں، تو صبح وہ نہار منہ اٹھ کے اس کو چھان کر آپ پی جائیں، تو انشاءاللہ کچھ عرصہ یہ پئیں گے تو آپ کا یورک ایسڈ کا یہ جوڑوں کا مسئلہ، یہ آپ کے جو ہے نا یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ پیورین والی جو غذائیں ہیں ان سے احتیاط کریں، گوشت، گوبھی، دالیں، کولڈ ڈرنکس، سافٹ ڈرنکس، جیمز، یہ چیزیں یعنی جتنے بھی ہائی فرکٹوز جو ہے نا جو چیزیں ہیں ان یا غذائیں ہیں ان کو آپ نے استعمال نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا۔ آخر میری وہی ریکویسٹ ہے آپ سے کہ جو ہے نا تمام ویور سے اور ہمارے پیشنٹ سے کہ آپ کو جو ہے نا اگر ویڈیو میری اچھی لگی ہے، انفارمیشن اچھی لگی ہے، تو آپ کوشش کیا کریں کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، پیاروں کے ساتھ، دوست احباب ان کے ساتھ آپ نے شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور اس کے بعد ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔ اللہ